وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، اور ہم دے چکے تھے حضرت داؤد و سلیمان کو علم نبوت. داؤد والد ہے اور سلیمان بیٹا ہے، دونوں پیغمبر بھی ہیں، بادشاہان بھی ہیں. وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين، کہنے لگے حمد و ثنا اس کے لیے جس نے برتری دی ہمیں بتیرو اپنے مومن بندوں پر. وورث سلیمان داؤد، اور وارث ہوئے سلیمان داؤد علیہ السلام کے علم نبوت میں اور سلطنت تابع تھی. وقال یا ایھا الناس، فرمایا اے لوگو، علمنا منطق الطیر، ہمیں سکھائی گئی بولی پرندوں کی. ایک تو حضرت پرندوں کی بولی جانتے تھے، اور دوسری عجیب بات یہ تھی کہ حضرت کی بولی پرندے سمجھتے تھے. حیات الحیوان میں ہے کہ ایک پرندے نے سلیمان کو کہا حضرت آپ جانتے ہیں یہ بڑی بات نہیں، آپ نبی ہے بہت کچھ جانتے ہیں، ہم آپ کی بات جانتے ہیں یہ حیران ہونا ہے. سبحان اللہ. وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ، اور ہمیں دی گئی ہر چیز. جب پرندوں کی منطق پر فخر ہے تو انسانوں کی منطق کا کیا کہنا. إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ، بے شک اس میں برتری ہے واضح. یہ تو تمہید تھی کہ باپ بیٹے دونوں اور بیٹا وارث ہوا، یعنی مقصد واقعہ کا سلیمان کا واقعہ ہے، داؤد علیہ السلام کا اس وقت نہیں. وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ، جمع ہو گئے حضرت سلیمان کے لیے اس کے لشکر، من الجن، جنات میں سے، والانس، انسانوں میں سے، والطیر، پرندوں میں سے. فہم یوزعون، پس وہ علیحدہ علیحدہ کمر بستہ تھے. تینوں فورس ہیں. جنات کے بارے میں سورۃ انبیاء میں ہے کہ یہ دریاؤں میں غوطے لگاتے تھے، قیمتی لال و جواہر نکالتے تھے، یہ ہو گئی نیوی. اور انسان اصل کام کرتے تھے، یہ ہے آرمی. اور طیر پرندے اوپر اٹھتے تھے، یہ ہے ایئر فورس والے. تین فوج سلیمان کے تھے اور آج تک تین ہے، چوتھی نہیں. نیوی، ایئر فورس اور آرمی، بس یہ تین فوج، لا رابع لہا. یہ قرآن کا انتظام. پوری دنیا میں یہ تین فوج ہوتے ہیں. خشکی پر آرمی والے ہوتے ہیں، ہوائی میں ایئر فورس ہوتا ہے، اور سمندروں کا کام نیوی والے کرتے ہیں. اور ہمیشہ راج جو ہوتا ہے وہ آرمی والے کا ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ انسان ہے، اور حکومت ہمیشہ جو آگے پیچھے کرے گی وہ آرمی والے کریں گے. حتی اذا اتوا علی واد النمل، یہاں تک کہ جب یہ لوگ آنے لگے ایک چوئنٹی کے گھر پر، گھونسلے پر. کہتے شام کی سرزمین تھی. سلیمان علیہ السلام کا تخت جب روانہ ہوتا تھا تو پہلے تو انسان ان کو دھکا دیتے تھے، پھر وہ رہ جاتے تھے، جنہوں نے بیٹھنا ہوتا وہ تخت پہ چڑھ جاتے تھے. پھر جنات دوڑتے تھے، پھر پرندے اوپر چھتر بنا لیتے تھے، چھتری کی جگہ چھت بنا لیتے تھے، سینکڑوں پرندے کھڑے ہو جائے. روح المانی میں سلیمان علیہ السلام کے تخت پر 5 لاکھ کرسیاں بچتی تھی. پوری دنیا میں ایسی سواری ایجاد نہیں ہوئی. پوری دنیا میں ایسی سواری نہیں جس میں 50,000 آدمی بیٹھے، 5 لاکھ تو چھوڑو. تو سلیمان علیہ السلام کا یہ تخت اپنے شاہ اور دبدبے کے ساتھ جا رہا تھا. نیچے چوئنٹیوں کا گھونسلہ تھا. قالت نملتن، کہنے لگی چوئنٹی، یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، اے چوئنٹیوں گھس جاؤ اپنے گھروں میں. لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ، رون نہ لے تم کو سلیمان اور اس کے لشکر، وہم لا یشعرون، ان کو پتہ نہیں چلے گا. ایک چوئنٹی کا علم اور عقیدہ مضبوط ہے،
مولوی احمد رضا خان اور اس کی جماعت والوں سے پیغمبر کے متعلق کہتے وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا اور بے خیالی میں ہمارے اس چھوٹے سے گھونسلے کو رون لیں گے۔ قوم کی خیر خواہی کی۔ فتبسم، حضرت مسکرائے ضاحکا من قولها، ہنستے ہوئے اس کی بات پر، یعنی جگہ تو ہنسنے کی تھی مگر انبیاء مسکراہٹ کرتے۔ وقال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، کہنے لگے پروردگار توفیق دے شکر کروں تیری نعمت کا جو آپ نے مجھ پر میرے باپ پہ ماں باپ پہ کی، وانا عمل صالحا ترضى، اور عمل کروں نیک جسے آپ پسند کرے، وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین۔ یہ 20 مرد تھا یا عورت تھی؟ امام ابو حنیفہ اور قتادہ امام کے درمیان مناظرہ ہوا اس پر۔ قتادہ کوفہ آیا تھا، اس نے اعلان کیا کوئی مسئلہ پوچھنا ہو، ابو حنیفہ طالب علم تھے، کھڑے ہو گئے اور 3 سوالات کیے کہ یہ نملہ یہ مرد یا عورت ہے، اور جنات کا قبرستان کہاں ہے، اور وہ شخص آگے آ رہا ہے جس کے پاس اسم اعظم تھا، تو سلیمان کے پاس بھی اسم اعظم تھا یا نہیں؟ اس نے تینوں جوابات میں غلطی کی۔ آصف برقیہ کے لیے کہا کہ اس کے پاس اسم اعظم تھا، سلیمان کے پاس نہیں تھا۔ امام اعظم نے کہا پیغمبر کے زمانے میں پیغمبر سے بڑا عالم ہوتا ہے؟ قتادہ خاموش ہوا۔ اور جنات کے لیے کہا گیا کہ وہ نصیبین میں ان کا قبرستان ہے، دنیا میں صرف ایک جگہ، اور اس چونٹی کا نام تاخیہ تھا، تاخیہ یا خربیہ۔ بعض لوگ کہتے کہ امام اعظم نے نملۃ التا سے استدلال کیا کہ مؤنث تھی، لیکن ابن جری نے خصائص کے اندر لکھا ہے وہ ابو حنیفہ مصیب فی قولی، ابو حنیفہ کا اعتراض صحیح ہوتا۔ اللہ، سلیمان کے ہاں عجائب ہے۔ وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ، حضرت نے حاضری دی پرندوں کی، حضرت نے پرندوں کی حاضری دی۔ تفقد کون ہے کون نہیں ہے آج نہیں ہوئی۔ جب پرندوں کی حاضری ہوتی ہے تو تفسیر والوں کی کیوں نہ ہو۔ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدْ، فرمایا کیا ہوا دیکھتا نہیں ہدہد کو۔ ہدہد اردو میں بھی ہدہد کہتے ہیں، اور پشتوں میں مولا چرگب، لیکن جہانگیرے کی پشتوں میں کہتے ہیں گوڑی چرگ۔ جہانگیرے میں کوئی مولا چرگب نہیں جانتا، گوڑی چرگ۔ وہ خوبصورت چتکبر پرندہ ہوتا ہے، سر پر اس کا تاج ہوتا ہے، تاج کے برابر اس کا چونچ ہوتا ہے، اور بڑا حسین جمیل ہے، ہر وقت متفکر رہتا ہے۔ کہتے ہیں یہ پرندہ جس جگہ اٹھتا بیٹھتا ہے وہاں نیچے شیرین پانی ہوتا ہے۔ اللہ نے اس کو یہ کمال دیا ہے۔ حضرت سلیمان نے اس سے پوچھا تھا کہ آپ زمین کے اندر میٹھا پانی جانتے ہیں، تو شکاری جو زمین کے اوپر دام رکھتا ہے، آپ تو دانا کھا کے پکڑے جاتے ہیں، وہ نظر نہیں آتا۔ تو ہدہد نے کہا یا نبی اللہ اذا جاء القدر عمی البصر، جب تقدیر آ جاتی ہے میرے پکڑنے کی تو میری آنکھ کے کام چھوڑ دے، کچھ بھی نظر نہیں آتی۔ اور چونٹی نے جب کہا کہ سلیمان کچل دے گا تو حضرت نیچے اتر آئے، ان سے کہا میں ظالم ہوں کیا؟ تو چونٹی نے کہا میں نے تو کہا ہے وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، میں نے تو وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ کہا ہے۔ تو سلیمان نے ان سے کہا سلی مت تریدین، مانگ جو مانگنا۔ اس نے کہا زد لی رزقا، روزی بڑھا دو۔ سلیمان نے کہا نہیں ہو سکتا،
زدلی اجلی، عمر بڑھا لو، کہانی بھی نہیں ہو سکتا. لا اسألک ثالثا، تیسری چیز نہیں چاہیے. تو سلیمان علیہ السلام جب تخت پر بیٹھتے تو کرسی میں بیٹھے ہوتے لیکن سر نیچے ہوتا. وزراء نے کہا کیوں؟ کہا چونٹی نے خاموش کر دیا ہے. ہائے ہائے، نہ عمر میں اضافہ ہو سکتا ہے نہ رزق. خیر، حضرت سلیمان کو ایک موقع پر سفر کے اندر میٹھے پانی کی ضرورت ہوئی. تو حضرت نے فرمایا کہ ہدہد کو بلا لو، یہ انجینئر پرندہ ہے، یہ مہندس ہے، اس کا سب پتہ چلتا ہے. تو حضرت سلیمان نے کہا بلاؤ ہدہد کو. تو پتہ چل گیا کہ ہدہد ہے ہی نہیں. فقال ما لی لا اری الہدہد، فرمایا کیا ہو گیا مجھ کو دیکھتا نہیں ہو ہدہد کو. سلیمان کے ہدہد کا نام تھا عنبر. ام کان من الغائبین، یا وہ ہے ہی نہیں. لَوَعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا، سزا دے دوں گا اس کو سزا کڑک. او لَأَذْبَحَنَّهُ، یا اس کو کاٹ دوں گا. او لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ، یا لے آئے گا دلیل واضح. حضرت نے کہا اگر حضور کی سزا ضروری ہے، سخت سزا، ذبح کرنا یا دلیل لا. فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ، پس وہ ٹھہر گیا زیادہ دیر نہیں، یعنی کچھ دیر نہیں گزری کہ آ گیا. لوگوں نے کہا وہ ظالم، خیر نہیں حضرت نے حاضری لی ہے، تیرا کام آیا، کیا کرو گے؟ آگے حضرت کی خدمت میں. فقال احطت بما لم تحط به، میں لایا ہوں خبر جس کا آپ کو پتہ نہیں. وجئتک من سبأ بنبأ یقین، لایا ہوں آپ کے پاس خبر قوم سبا کی، زبردست خبر ہے. بنبأ یقین. انی وجدت امرأة تملکہم، میں دیکھتا ہوں کہ ایک عورت حکمرانی کرتی ہے. وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ، اور دیا گیا اس کو ہر طرح کی چیزیں. وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ، اور اس کا تخت بہت بڑا ہے. عورت ہے، قوم سبا میں حکومت کر رہی ہے، ملک ہے، خوشحال ہے. مجھے پرندے اپنے ساتھ لے گئے کہ آؤ ہمارے ملک کی سیر کرو. وہ حضرت وہاں تو عورت حکومت کر رہی ہے، پیپل پارٹی والے جمع ہوئے ہیں. یعنی عورت کی حکمرانی اتنی بری بات ہے کہ ایک چھوٹے سے پرندے کو بھی شرم آئی کہ عورت کا یہ کام ہے. یہ تو اس کا دنیاوی حال تھا. وجدتها وقومها، میں نے پایا اس کو اور اس کے لوگوں کو. یسجدون للشمس، سجدے کرتے ہیں سورج کے. من دون اللہ، اللہ کے سوا. وزین لهم الشیطان، اور خوبصورت دکھایا ان کو شیطان نے. اعمالهم، ان کے یہ گندے اعمال. فصدهم عن السبیل، پس روک لیا ان کو سیدھے راستے سے. فهم لا يهتدون، بس وہ ہدایت نہیں پائیں گے. اللہ یسجدوا للہ الذی، وہ سجدے نہیں کرتے اس اللہ کے لیے. یخرج الخبأ، جو نکالتے ہیں پوشیدہ دانا، نکالتے ہیں پوشیدہ دانا. فی السماوات، آسمان میں، والارض، زمین میں. وَيَعْلَمُ